یہ باغ جہاں آدم اور حوا رہتے تھے بہت خوبصورت تھا۔ کیا آپ کو یہ سارے پھلوں کے درخت نظر آتے ہیں؟ ہر روز خدا آدم اور حوا سے بات کرنے کے لیے ان کے پاس آتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا، باغ میں یہ پھل والے درخت دیکھو، تم اپنی مرضی سے ان کا پھل کھا سکتے ہو، لیکن باغ کے بیچ میں ایک خاص درخت ہے جس کا پھل تم بالکل نہ کھاؤ، کیونکہ جب تم اس کا پھل کھاؤ گے تو تم ضرور مر جاؤ گے۔ ایک دن جب آدم اور حوا باغ میں چہل قدمی کر رہے تھے تو اچانک حوا کو ایک آواز آئی، حوا، میری بات سنو، کیا خدا نے سچ مچ تم سے کہا کہ کسی درخت کا پھل نہ کھاؤ؟ نہیں نہیں، حوا نے کہا، وہ درخت دیکھو جو باغ کے بیچ میں ہے، وہ نیک اور بد کی پہچان کا درخت ہے۔ خدا نے ہمیں صرف اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا، ورنہ ہم ضرور مر جائیں گے۔ لیکن سانپ نے کہا، نہیں، تم بالکل نہیں مرو گے۔ بات صرف یہ ہے کہ خدا جانتا ہے کہ جب تم اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو تم خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ ایسی بری باتیں سننا بہت خطرناک ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ کون تھا جو سانپ کے اندر سے بول رہا تھا؟ یہ شیطان تھا۔ وہ آپ سے بھی بات کرنا چاہتا ہے، وہ آپ سے غلط کام کروانا چاہتا ہے۔ شیطان کی باتیں بالکل نہ سنیں، ہمیشہ خدا کی آواز سنیں۔ آپ خدا پر بھروسہ رکھ سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے وہی چاہتا ہے جو سب سے اچھا ہے۔ لیکن حوا نے اس خاص درخت کی طرف دیکھا اور وہ سوچنے لگی، یہ پھل بہت اچھا لگتا ہے، میں کیوں نہ چکھوں؟ پھر اس نے منع کیے ہوئے درخت سے پھل توڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اوہ ہو، آدم کیوں نہیں کہتا کہ حوا ایسا نہ کرو، خدا کا یقین کرو؟ لیکن حوا نے پھل توڑ کر اسے کھایا، اور نہ صرف یہ بلکہ اس نے آدم کو بھی دیا، اور آدم نے بھی یہ پھل کھایا۔ بہت افسوس، اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ دونوں اچھا محسوس نہیں کر رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ہائے، ہم نے کپڑے نہیں پہنے۔ اسی درخت کا پھل کھانے سے پہلے یہ ان کے لیے عام بات تھی، لیکن اب ایک دوسرے کو ننگا دیکھنا ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسی لیے انہوں نے انجیر کے درخت کے بڑے بڑے پتے لیے اور انہیں سی کر اپنے آپ کو ڈھانکا۔ شام کے وقت جب سورج غروب ہونے کو تھا تو اچانک آدم اور حوا نے خدا کے آنے کی آواز سنی۔ خدا ٹھنڈے وقت باغ میں پھر رہا تھا۔ انہوں نے کہا، اوہ ہو، ہم جلدی سے چھپ جائیں ورنہ خدا ہمیں دیکھ لے گا۔ لیکن آپ خدا سے چھپ نہیں سکتے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ دیکھتا بھی ہے۔ خدا نے کہا، آدم، تو کہاں ہے؟ آدم نے کانپتے ہوئے جواب دیا، میں نے باغ میں آپ کی آواز سنی اور میں ڈر گیا، کیونکہ میں ننگا ہوں، اس لیے میں چھپ گیا۔ خدا نے کہا، کس نے تجھے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کے کھانے سے میں نے منع کیا؟ آدم نے کہا، لیکن یہ میرا قصور نہیں، یہ بیوی جو آپ نے مجھے دی، اس نے مجھے درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ پھر خدا نے حوا سے کہا، تو نے یہ کیا کیا ہے؟ حوا نے جواب دیا، نہیں، یہ سانپ کا قصور ہے، اس نے مجھے دھوکہ دیا، اس لیے میں نے یہ کیا۔ کیا آپ نے سنا کہ حوا نے کیا کیا؟ اس نے بھی اپنے گناہ کا اقرار نہیں کیا۔ جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو کیا آپ بھی ایسا کرتے ہیں؟ کیا آپ بھی کسی اور کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، میں نے نہیں کیا، اس نے کیا، اس کا قصور ہے، میرا نہیں؟ آپ ایسا بالکل نہ کریں، بلکہ اپنے گناہ کا اقرار کریں۔ خدا صرف یہی چاہتا ہے۔
پھر خدا نے سانپ سے کہا، میں تجھے لعنت دوں گا، اور اس نے آدم اور حوا کو بھی سزا سنائی۔ لیکن پھر خدا نے ایک حیران کرنے والی بات کہی۔ اس نے سانپ سے کہا، میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اس بات کو سمجھنا کافی مشکل ہے، لیکن یہاں خدا وعدہ کر رہا تھا کہ آئندہ اس کا بیٹا یسوع مسیح اس دنیا میں آ جائے گا اور وہ ہمارے گناہ اٹھائے گا۔ خدا رحم کرنے والا ہے۔ اس نے آدم اور حوا کے لیے جانوروں کی کھالوں سے کپڑے بنائے، لیکن اب ان کو اس خوبصورت باغ سے جانا پڑا۔ کیا آپ ان کو بھاگتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں؟ فرشتے باغ کی حفاظت کے لیے راستے میں کھڑے ہیں۔ آدم اور حوا وہاں نہیں رہ سکتے۔ اب وہ کہاں رہیں گے؟ اب ان کے ساتھ کیا ہوگا؟